جی السلام علیکم دوستو، پی پی ایس سی نے اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے 2015 میں ایک پیپر لیا تھا پی پی ایس سی نے، تو اس کا ہم پاس پیپر دیکھنے لگے ہیں، وہ والا پیپر ہم دیکھنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم یہ والے پیپر تو پاس پیپر تو بک سے کرا رہے ہیں، لیکن باقی والے جو امتحان ہیں وہ تمام کے تمام امتحان ہم وائٹ بورڈ پہ کرا رہے ہیں۔ الکرم اسکول آف تھاٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایجوکیشن کانفرنس 1947 کی صدارت کس نے کی تھی؟ فضل الرحمان نے کی تھی۔ پاکستان میں نیشنل ایجوکیشن کانفرنس کا پہلی بار انعقاد کب ہوا تھا؟ تو وہ ہوا تھا 1951 کے اندر۔ پنجاب یونیورسٹی علم و آگاہی کا ایک موقر ادارہ ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ یہ 1882 کے اندر بنی تھی اور یہ لاہور کے اندر ہے، پنجاب کی ون آف دا لارجسٹ یونیورسٹی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو وہ 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کلکتہ بنا تھا۔ پہل تعلیمی اداروں کی انسپیکشن کا طریقہ کار کہاں اپنایا گیا تھا؟ سب سے پہلے یہ برطانیہ میں اپنایا گیا تھا۔ ڈائریکٹوریٹ آف سٹاف ڈیولپمنٹ کا کام سٹاف کی ٹریننگ ہوتا ہے۔ ماہر مضمون یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ نصاب تعلیم کے تیار کر سکے، اپنا نصاب پڑھا سکے، نظم و ضبط برقرار رکھ سکے، یہ تمام باتوں کا اس کو حامل ہونا چاہیے۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ضلع کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں ہائر سیکنڈری اسکول کا نفاذ کب عمل میں آیا؟ تو یہ 1986-87 کے اندر ہائر سیکنڈری اسکول کا سسٹم کا نفاذ عمل میں آیا تھا۔ طلباء اپنا زیادہ تر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں کہاں پہ؟ ہم جولیوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کا آغاز 9ویں درجے سے ہوتا ہے۔ یہ کتنے عرصے پر محیط ہوتا ہے؟ 2 سال تک ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے جملہ امور کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صوبائی حکومت کی۔ آپ کو پتا ہے فیڈریشن اس میں کوئی زیادہ اہم کردار ادا نہیں کرتی۔ ایجوکیشن از اے ریسپانسبلٹی آف دا پروونسز۔ طلباء کی شخصیت سازی میں کس امر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ ہم نصابی سرگرمیوں کو۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول کے مطابق ملازم کی کون سی سزا کم ترین ہے؟ وارننگ جاری کرنا۔ حصے بصارت یا سینس آف سینگ کے ذریعے علم کا حصول کس قدر کیا جاتا ہے؟ 75% دیکھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اسکول کی بزم ادب کی سرگرمیوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ ہم نصابی سرگرمیوں میں۔ تدریس اردو کے لیے مؤثر ترین طریقہ تدریس ہے لیکچر پلس مشاہدہ۔ پاکستان میں اردو زبان لکھنے کے لیے بالعموم کون سا رسم الخط پسند اور استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ نستعلیق رسم الخط ہے جو اردو زبان لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا ہم گونگے نہیں اپنی زبان رکھتے ہیں، اسی میں گفتگو کریں گے؟ سری لنکا، جاپان، پاکستان، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا وہ۔ اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں ذرا بتائیں۔ ان میں سے کون سا تصور تدریس معاونت میں شمار نہیں ہوتا؟ مباحثہ۔ نصاب سازی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ صوبائی محکمہ تعلیم، مطلب صوبائی محکمہ تعلیم ہی نصاب تشکیل دیتا ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے مؤثر ترین نظام تعلیم کون سا ہے؟ رسمی نظام تعلیم۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی ادارے کی اندرونی و بیرونی علمی سرگرمیوں کو نصاب کہتے ہیں۔ کلاس کی تدریس کے دوران میں سمیع و بصری معاونت کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کے عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمی نگرانی کے جدید تصور کا مفہوم ہے کہ اساتذہ کو مؤثر تدریس کے لیے رہنمائی دی جائے۔ اوس پڑھنا محاورہ ہے جس کا مفہوم ہے مایوسی کی حالت۔ برا فروختہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں بھرا ہوا ہونا۔ جوا اتارنا کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا۔ خفیف ہونے کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ دکان بڑھانا اردو محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دکان بند کرنا۔ تسہیل البلاغت علم بیان و بدیع پر معروف تصنیف ہے، اس کے مصنف محمد سجاد مرزا بیگ ہیں۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ نجم الغنی کی۔ کایا پلٹ اور پیاری دنیا کس کے ناول ہیں؟ عزیز احمد کے ناول ہیں۔
امام بخش ناسخ نے کس زبان کے الفاظ شاعری کی زبان سے خارج کر دیے تھے؟ تو وہ ہندی زبان کے الفاظ شاعری کی زبان سے خارج کیے تھے امام بخش ناسخ صاحب نے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور کس شاعر کے مرثیے کا مصرع ہے؟ مرزا غالب کے مرثیے کا مصرع ہے، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور۔ آغا حشر کاشمیری کی آخری آرامگاہ کس شہر میں ہے؟ لاہور کے اندر ہے۔ لسان الاثر اکبر علی عبادی پر پی ایچ ڈی کا مقالہ کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے۔ پی ٹی وی کے معروف ڈرامے اندھیرا اجالا کے مصنف یونس جاوید ہیں۔ دستے تہ سنگ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ شاعری سے متعلق ہے یہ۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے موجودہ ناظم کا نام تحسین فراقی ہے۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں، نہ فارسی، نہ ترکی، نہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی اور سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا تاریخ ساز فیصلہ سپریم کورٹ کے کس چیف جسٹس کا ہے؟ تو وہ تھے جسٹس جواد ایس خواجہ۔ اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ کراچی کے اندر ہے۔ خفت پیکر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ حفیظ جلندری کا۔ تحقیقی زاویے کس یونیورسٹی کا میگزین ہے؟ الخیر یونیورسٹی بمبر آزاد کشمیر کے اندر ہے وہ۔ یعنی، لیکن، گمان اور شاید جیسے شعری مجموعوں کے خالق جان ایلیا تھے۔ ماہ تمام کس شاعرہ کی کلیات کا نام ہے؟ تو وہ تھی پروین شاکر کی شاعری کا نام ماہ تمام ہے۔ گھنگرو ٹوٹ گئے کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ قتیل شفائی کی۔ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے کا تعلق رپور تاز سے ہے۔ مشہور نعتیہ قصیدہ لامیہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو وہ محسن کوروی کی تخلیق ہے۔ دشت سوس جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی کا شاہکار ناول ہے۔ ناول کا عنوان کس شاعر کا مصرع ہے؟ احمد مشتاق کا۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے روشنائی۔ معروف ناول نگار عبداللہ حسین کی وفات حسرت آیات 2015 کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 4 جولائی کو۔ روزگار فقیر علامہ اقبال کی کس نوعیت کی نگار شاد کا مجموعہ ہے؟ تو وہ ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام تیشہ لفظ کا دباچہ کس معروف شاعر نے لکھا تھا؟ تو وہ ناصر کاظمی نے لکھا تھا۔ علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ارمغان حجاز کے اندر وہ شامل ہے۔ علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام بانگ درا کے اندر شامل ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن مثنوی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی منظومات میں کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برتا؟ تو ان میں سے جواب ہے نن آف دیز، ان میں سے کوئی نہیں۔ حسرت موہانی کو کون سی صنف نظم سب سے زیادہ مرغوب تھی؟ غزل سب سے زیادہ مرغوب تھی حسرت موہانی کو۔ زمیمہ جات کے علاوہ کلیات حسرت کتنے بابین پر مشتمل ہے؟ 12 بابین پر۔ کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہے؟ انشائیہ کی۔ مولانا حالی نے کہا تھا ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، اس مصرے سے باحساب جمل 1328 عیسوی کا سال برآمد ہوتا ہے۔ یہ کس معروف انشا پرداز کی تاریخ وفات ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1901 کے اندر۔ اور 1901 کے اندر ایک اور بہت اہم کام ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ الفریڈ کے موجب نوبل پرائز نے نوبل پرائز کا آغاز کیا تھا۔ اگر آپ نے ہماری ون لائنر سیریز نہیں دیکھی ہوئی انٹرنیشنل افیئر کی تو الکرم اسکول آف تھاٹ کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں، آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو اس سے پہلے آپ نے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ یہ پاس پیپر تو ہم بک سے کرا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کافی اور چیزیں وائٹ بورڈ پہ کافی کمپریہنسو طریقے سے کرائی ہوئی ہیں۔ آپ کو کسی بھی اکیڈمی والے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف الکرم اسکول آف تھاٹ پہ جانا ہے، پلے لسٹس کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اپنا اور میرا فائدہ کرنا ہے۔ دیٹس آل۔ سلامت رہیں۔ جو رہی سو بے خبر رہی،
کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ ادا جعفری کی۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ فرخندہ بخاری کی آپ بیتی ہے۔ اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار ہیں مستنصر حسین تارڑ کا۔ فرہنگ امرا کو کس نے مرتب کیا ہے؟ عبداللہ خان خویشگی نے۔ 2012 میں مجلس ترقی و ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی تھی؟ چوتھی جلد شائع کی تھی 2012 کے اندر۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ مشفق خواجہ نے۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شہر آفاق ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع فرقہ باطنیہ کی تحریک ہے۔ اردو شعری ادب میں بیک وقت قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ وہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں کس صنف سخن کو برتا؟ تو وہ مثنوی کو برتا۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ حیات سعدی کو۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ تو مجاز کا اصل نام اسرار الحق ہے۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو وہ ہے گمان کا ممکن۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تو وہ تشبیب لائی جاتی ہے۔ کسی شاعر کی کسی مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چپساں کرنے کو اسلام میں تضمین کہتے ہیں۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ تو وہ ڈاکٹر لائٹنرز تھے۔ غزل نیم و وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ فارسی زبان کے استاد ہیں وہ۔ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح خارجیت استعمال ہو جاتی ہے۔ نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو غرابت کہتے ہیں۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں ہوتا تو اسے کہیں گے آخری شعر، اور اگر اس میں تخلص موجود ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مقطع۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ جسے کہتے ہیں، اردو میں عمرانیات سوشیولوجی کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے مصنف عبدالحلیم شرر ہیں۔ دوہا ہندی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ اس میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں؟ فقط ایک شعر ہوتا ہے، 2 بندوں پر مشتمل۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ محمد دین فوقی۔ کافی بار پوچھ چکا ہے، وہ بار بار پوچھتا ہے وہ PPSC کے اردو لیکچر کے پیپر میں۔ مولانا محمد جعفر تھانسیری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان میں سے کسی سے نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کیا؟ مولانا روم کا معنوی شاگرد کہنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے وہ۔ ایسے موجز بیان فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ مرزا دبیر نے ادا کیا تھا۔ کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش نے ہا لیا۔ یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ ظفر اقبال کی۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے خورشید کا نور ظہور ہوا۔ یہ شعر نظم کا اولین شعر ہے۔ اس نظم کے خالق کون سے ہیں؟ اس نظم کے خالق چودھری خوشی محمد ناظر ہیں۔ غبار آلود رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اس شعر میں کون سی صفت آئی ہے؟ مرات النظیر والی صفت آئی ہے اس شعر میں۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو آتش نوا کر دے۔ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یا کبھو سرو گل کے سائے تھے۔ جہاں پہ آفتاب میں ہم ہیں نا، کبھی یہاں کبھی کبھی سرو گل کے سائے تھے۔ میر نے اس شعر کو کس جگہ، اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟ دلی کا ذکر کیا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفلی ریٹن اٹ۔ نالہ کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں شیراز کا بلبل سے مراد کون ہے؟ تو یہاں اس سے مراد ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 98 کے شعر میں جہاں آباد سے کون سی جگہ مراد ہے؟ دلی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کی تخلیق ہے۔ عام طور پہ اسے علامہ اقبال سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔